حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر فرشتوں کے تعلقات سعادت مندوں کے ساتھ اس عنوان پہ کچھ چیزیں میں نے آپ سے بیان کرنے کی کوشش کیا تھا کہ اللہ کی جو نورانی مخلوق فرشتوں کی ہے وہ ہم خاک انسانوں سے تعلقات کی نوعیت کتنی ہے اور کتنی اہم ہے. فرشتوں کا جو تعلق ہم انسانوں سے ہے اس کی پہلی نوعیت یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے برگزیدہ بندوں سے، جو اللہ کے سعادت مند بندے ان سے محبت کرتے ہیں. دوسری نوعیت جو انسانوں سے یعنی اللہ کے نیک بندوں سے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. غیبی طور سے اللہ کے نیک بندوں کو احساس ہو یا نہ ہو، لیکن حقیقت میں فرشتے اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان دعاؤں کا اثر ان کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان ہو دیکھنے والا، شرط ہو بصیرت ہو محسوس کرنے والا. فرشتوں کی دعاؤں کا اثر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. فرشتوں کی مختلف قسم کی دعاؤں اور مختلف مواقع کی دعاؤں کے تعلق سے میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کیا تھا. ایک یہ کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے دین کی پیروی کرنے کا عہد کیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرنے کی انہوں نے عہد کیا ہے، اور اگر کبھی پیر پھسل جائے تو فوراً توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور پھر صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں. تو ایسے نیک بختوں کے لیے، سعادت مندوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اور دوسرا جو اخیر پوائنٹ میرا تھا وہ یہ کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے بندوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کی ترغیب دلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں. انشاءاللہ اسی تعلق سے جو فرشتوں کی نوعیت، فرشتوں کی محبت کی نوعیت اللہ کے نیک بندوں سے ہے، دعا اسی کے ضمن میں
گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ صفات، وہ خوبیاں جن کی بنیاد پر فرشتے تیرے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان صفات کو، ان خوبیوں کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین تیری توفیق کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دست بستہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اپنے ان سعادت مند بندوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ تیسرے وہ خوش نصیب لوگ جن کے لیے اللہ رب العالمین کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں پہلی صف میں ہوتے ہیں۔ پہلی صف کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار، فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں پہلی صف میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اللہ رب العالمین رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ رب العالمین برکتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے رحمت اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں علی الصفوف الاول، ان لوگوں کے لیے جو پہلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ یعنی یقیناً نماز پڑھنا، وضو کرنا، اللہ رب العالمین کے سجدہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، وہ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل عبادتیں ہیں، لیکن اس میں بھی آدمی جو پیش رہتا ہے، جو پہل دکھاتا ہے، جو آگے رہتا ہے، وہ خصوصی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا حقدار اور فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے۔ علی الصفوف الاول، پہلی صفوں میں رہنے والوں کے لیے فرشتے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سعادت کی بات ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں میں پیش رہتے ہیں۔ اور صفوں میں، پہلی صفوں میں رہنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کے ضمن میں یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جو لوگ اکیلے نماز پڑھتے ہیں بغیر کوئی شرعی عذر کے، ٹائم تھوڑا دور ہے، ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا جماعت کے ساتھ پڑھنے میں، مسجد جانے میں، اکیلے پڑھ لیتے ہیں، تو بہرحال ان کی نماز نہ ہونے کا فتویٰ میں نہیں دیتا ہوں، لیکن اتنا تو میں کہوں گا کہ فرشتوں کی خصوصی دعاؤں کے حق سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ ان لوگوں کو عبرت لینی چاہیے جو نمازوں میں پیچھے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کو اور زیادہ عبرت لینی چاہیے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں کے اندر پہلی صف میں رہتے ہیں۔ اسی طرح نماز ہی سے متعلق جو اللہ رب العالمین کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نمازوں میں اپنی صفوں کو درست کر کے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا نمازوں میں کھڑے ہونے کا، اس کا جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، کندھے سے کندھا، پیر سے پیر، ٹکنے سے ٹکنا ملا لیتے ہیں، بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر حدیث پہ گفتگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں، ان اللہ و ملائکتہ، دیکھیں اللہ کے ساتھ ملائکہ، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے، یصلون علی الذین یصلون الصفوف، یقیناً اللہ رب العالمین رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے فرشتے رحمت کی، مغفرت کی، بلندی درجات کی دعائیں کرتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ علی الذین یصلون، وصل یصلون نے ملانا، جو اپنی صفوں کو ملا کے رکھتے ہیں، یصلون الصفوف، جو صفوں میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں، صفوں کو سیدھا کرنے کے ساتھ ساتھ، تیر کے طرح بالکل اپنے صفوں کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ صفوں کا درست کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے نہیں، بلکہ صفوں کی درستگی کے اندر دیکھیں یصلون، یعنی تسویت الگ ہے، تسویت الصفوف، صفوں کو سیدھا کرنا، اور ہے یہاں یصلون الصفوف، صفوں کو ملانا۔ تو صفوں کا صحیح طور سے درستگی اسی وقت ہو سکتی ہے جب آدمی کی صفیں سیدھی ہوں، اس کے اندر آگے پیچھے کوئی نہ کھڑا ہو، برابر ایک لیول میں کھڑے ہوں، اور دوسرا اس کے اندر آتا ہے یصلون، جو اپنی صفوں کو ملا کے رکھتے ہیں، بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں پر اسپیشل رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سارے نمازی اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں، سب پر اللہ رب العالمین رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنی صفوں کو ملاتے ہیں خصوصیت کے ساتھ، وہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے حقدار ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا،
درجتن، اور وہ آدمی جو صفوں کے اندر خالی جگہ کو پر کرے گا، ومن سدا، اور جو پر کرے گا، بھر لے گا، فرجتن، خالی جگہوں کو، درجہ اللہ بہا درجتن، اس صفوں کے اندر خالی جگہ کو پر کرنے کی وجہ سے، خالی جگہ کو بھرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بھرنے والے کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک ساتھ میں 3 شکار ہوتا ہے۔ اگر آدمی صفوں کو درست کر لیتا ہے، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں خاص طور سے اس کے اوپر برستی ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ملانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک کام آدمی کرتا ہے اور 3 فضیلتیں ملتی ہیں۔ صفوں کو درست کرنا، خالی جگہ صفوں کے درمیان نہ چھوڑنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہمارے حدیث ہے، اس لیے کہ ہم پہلے سے ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، صفوں کو درست کرنا اور کندھے سے کندھا ملانا، صفوں کے اندر خالی جگہ نہ چھوڑنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سد الخلل، خلل کوئی بہت مشکل ورڈ نہیں، خلل مانے خالی جگہ، خلل مانے کیا ہوتا ہے؟ خالی جگہ، اور سد مانے بھر دو، سد الخلل، صفوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہیں اس کو پر کر لیا کرو، اس کو بھر لیا کرو۔ فإن الشیطان یدخل فیما بینکم، اس لیے کہ شیطان طاعت میں رہتا ہے کہ جہاں صفوں کے اندر خالی جگہ ملے تمہارے صفوں کے اندر شامل ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب شیطان صفوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، دلوں کے اندر عجیب و غریب خیالات لاتا ہے۔ آدمی نماز پڑھ لیتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں نماز کتنی رکعت پڑھا، پہلی رکعت میں کیا پڑھا۔ آج المیہ یہ میرے بھائیوں، آج اس وقت المیہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب کہیں بھول جائیں تو 50-60 لوگ جہاں نماز پڑھتے ہوں وہاں 50-60 لوگوں میں سے یکا دکا کو لگے گا کہ ہاں امام صاحب نے غلطی کیا ہے، باقی سب پڑھ کے چلے جائیں گے۔ اور اگر امام صاحب پوچھ لیں کہ پہلی رکعت میں جہری نماز میں ہم نے کیا پڑھا تھا، اگر قل هو اللہ احد بھی پڑھیں گے، یہ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آئندہ ہم اپنی نمازوں کو ذرا سنوارنے کی کوشش کریں۔ چاہے امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے ہوں تو بھی نماز کے بعد اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا امام صاحب کیا پڑھے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو یاد نہیں تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دماغ نماز میں رہتا نہیں ہے، زبان پہ کیا رہتا ہے، دل سے کیا نکلتا ہے، کس کے لیے نکلتا ہے، کچھ ان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر صفوں کے اندر خالی جگہ رہے گی تو شیطان ان تمہارے صفوں کے اندر گھس جائے گا۔ اور کیسا گھسے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھایا، جیسے بکری کا بچہ گھستا ہے، جیسے بکری کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، جگہ پایا رگڑ رگڑ کر گھس جاتا ہے، ایسی جگہ پایا تو فوراً گھس جاتا ہے۔ اس لیے صفوں کو سیدھا کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز ہی سے متعلق ایک اور عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وضاحت کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، دعاؤں کے اندر، عبادتوں کے اندر، اذکار کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر لگا رہتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے، تو اس آدمی کے لیے جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا ہے، یا فرض نماز سے پہلے آیا سنت پڑھا وہیں بیٹھا ہوا ہے، جماعت کا انتظار کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ آدمی بھی اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے دعاؤں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ہمارا عالمیہ کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم مسجدوں میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم آگ پر آئے ہوئے ہیں، نیچے بہت تپش ہے، عیناً فاناً یہاں سے آئے اور یہاں سے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ آئے نماز پڑھ لیے، ہم آئے نماز پڑھ لیے اور اپنے گھر چلے گئے، اپنے کاروبار میں چلے گئے، ہماری نماز ہو گئی، نماز کا ثواب مل گیا، لیکن فرشتوں کی جو اسپیشل دعائیں ہیں وہ ہمارے حصے میں۔ اس لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ کے پاس خالی وقت ہے، آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تو آپ 5 منٹ 4 منٹ کچھ منٹ آپ اپنی جائے نماز میں بیٹھ کر کے کچھ نہیں تو سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق آپ پڑھتے رہیے، تب تک آپ پڑھیں گے قرآن پڑھنے کا ثواب، اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب، اور پلس اللہ رب العالمین کے نورانی مخلوق کی دعاؤں کے حقدار آپ ہو جائیں گے۔ ٹائم نہیں ہے، آپ نوکری پیشہ ہیں یا اور کوئی ایمرجنسی ہے تو آپ، میں نہیں کہتا ہوں ناجائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمرجنسی میں چلے جایا کرتے تھے، لیکن بہرحال فرشتوں کی دعائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، اللہ کے فرشتے تم میں سے اس آدمی پر رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں
جو آدمی اپنی جائے نماز پر جہاں نماز پڑھا وہیں بیٹھا رہ گیا ہے، اور جب تک بیٹھا رہے گا جب تک اللہ کے فرشتے کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذین یصلی فی، جس مصلی پر، جس جگہ پر وہ نماز پڑھا ہے اسی جگہ پر جتنی دیر تک بیٹھا رہے گا اللہ کے فرشتے دعائیں کریں گے. اور اللہ کے فرشتے کیا دعائیں کریں گے؟ اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو، اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہم ارحمہ، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے، رحمتوں کا نزول کر دے رب العالمین اس بندے کے اوپر. کیا مخلوق ہے اور اس بندے کا کیا تعلق ہے اللہ کے ان فرشتوں سے کہ اس بندے کے لیے جو خود اپنے لیے دعائیں کر رہا ہے پلس اس کے لیے اللہ کی نورانی مخلوق دعائیں کر رہی ہے. اللہم اغفر لہو وارحمہ، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کی غلطیوں کو درگزر فرما دے، اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے. ما لم یحدث فیہ، یہ کب تک دعائیں، کب تک اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ جب تک اس آدمی کا وضو نہ ٹوٹ جائے. معلوم یحدث فیہ، جب تک وہ باوضو ہوتا ہے. ایک معنی یہ ہے کہ جب تک وہ باوضو ہوتا ہے جب تک رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب تک وہ کوئی ایسی چیز انجام نہیں دے. معلوم یحدث فیہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے فرشتے اس وقت تک رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک اس بندے سے، اس نمازی سے کوئی ایسی چیز صادر نہ ہو جائے جس کی وجہ سے دوسروں کا دل دکھے. چاہے انسانوں کو تکلیف ہو جائے چاہے اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہو جائے. اللہ کے فرشتوں کو تکلیف بدبو سے ہوتی ہے اور اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ چگلی کر لیا کسی کا، غیبت کر لیا، الزام لگا دیا، تہمتیں لگا دیا. آپس میں لوگ بیٹھتے ہیں، آپس میں نماز کے بعد جب بیٹھتے ہیں، اکثر مسجدوں میں آپ دیکھیں، الحمدللہ ہمارے یہاں تو یہ ماحول نہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن اکثر مسجدوں میں آپ دیکھیں جہاں لوگوں کے ہاتھوں میں کام نہیں ہوتا ہے مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ کیا کام ہوتا ہے ذرا آپ بتائیں؟ ہم سے زیادہ آپ دوسری مسجدوں کا چکر لگاتے ہیں. تو مسجدوں میں نماز کے بعد بیٹھے رہنے سے اللہ کے فرشتے دعائیں نہیں کرتے ہیں. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ رب العالمین سے التجا کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں. عام اکثر مسجدوں میں ایسا دیکھنے میں آتا میرے بھائیوں کہ لوگ بیٹھتے ہیں تو کہاں کہاں کی باتیں، گھنٹوں گھنٹوں باتیں مسجدوں کے اندر ہو جاتی ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے دعائیں نہیں کرتے. تو یہ نماز ہی سے متعلق میرے بھائیوں 3 ایسے اعمال ہیں. ایک یہ کہ پہلی صف میں رہنا، دوسری یہ صفوں کو نماز کے ٹائم پہ سیدھا رکھنا، درست رکھنا، خالی جگہوں کو پر کرنا، اور تیسرا یہ کہ نماز کے بعد اگر آپ کے پاس موقع ہے تو آپ مسجد ہی میں یا اپنے جائے نماز پر بیٹھے رہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں. جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے یا اللہ کے فرشتے جن سعادت مندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے تعلقات اتنی مضبوط رکھتے ہیں کہ اگر کبھی بھائی بیمار ہو جائے، کبھی اس کو کوئی بیماری ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی پرابلم آ جائے اور وہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہو یا بیمار ہو جائے، وہ آدمی جو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے وقت اور ٹائم نکالتا ہے، اس ٹائم نکالنے والے کے لیے بھی اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موبائل اپنی جگہ پہ، آپ نے موبائل کیا، کال کیا، میسج کیا، بھائی آپ حال چال کیسے ہیں، آپ ہاسپٹل میں تھے، دوائیں آپ کا کیسا چل رہا ہے، زیادہ چوٹ نہیں تو لگی، بیماری اگر آپ معلوم کر لیتے ہیں. آپ کو عیادت کا جو حق تھا، ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری اب ادا کر چکے ہیں. لیکن جو جانے کا ثواب ہے، اللہ اکبر، وہاں جانا اور وہاں ٹھہرنا، وہاں سے پھر واپس آنا. حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم یعود مسلما، جو بھی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، غدوتن، صبح صبح گیا، صبح صبح اس کو خبر لگی یا رات میں خبر لگی کہ فلاں بھائی بیمار ہو گیا اور ایسا ایسا حادثہ ہو گیا، اب صبح صبح سو کے اٹھتا ہے اور وہ بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے. الا صلی علیہ 70,000 ملکن، صلت علیہ 70,000 ملکن، 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ یہ تیرا بندہ ہے،
کام چھوڑا، دھام چھوڑا اور بہت ساری چیزیں چھوڑ کر کے یہ اپنے ایک مومن بندے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے گیا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر پہ گیا ہے، ہاسپٹل میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے اوپر رحمت نازل فرما۔ 70,000 فرشتے ایک مریض کی عیادت پہ، 70,000 فرشتے، آپ کیلکولیٹ کریں اگر 2-4 مریضوں کی روزانہ عیادت کر لیتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ رحمت یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، رحمت کا سوال کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے۔ ایک بار نہیں، 1-2 فرشتے نہیں، 70,000 فرشتے ایک بار نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بندہ جا رہا ہے، یہ تیرا بندہ جا رہا ہے عیادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم نازل کر رہا ہے۔ ایک بار نہیں، صبح میں گیا شام تک یہ فرشتے اللہ اکبر اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور شام میں گیا تو پوری رات رحمت کی دعائیں 70,000 فرشتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہمارے گناہ، ہمارے سیاہ کارنامے، ہماری غلطیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم آکسیجن کے حقدار نہیں ہیں، پانی ہمارے حلق سے نہیں اترنا چاہیے لیکن اس کے باوجود اتر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ فرشتوں کی دعاؤں کا اثر ہے، تب یہ دنیا باقی ہے، ہم صحیح سالم ہیں، ہم سلامت ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین مزید نیکیوں کی توفیق دے رہا ہے۔ 100 میں 10 لوگ ہیں، 1000 میں 100 لوگ ایسے تو ہیں جو اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتوں کے حقدار بنے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے یہ دنیا ٹکی ہوئی ہے۔ تو 70,000 فرشتے ذرا آپ حساب لگائیں۔ اس طرح میرے بھائیوں اللہ کا، اور یہی نہیں کہ یہاں رحمت کی دعائیں کرتے جا رہے فرشتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب وہ آدمی مر جائے گا جو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو کان لہو خریف فی الجنہ، جنت میں اس کے نام پہ ایک باغیچہ الاٹ کیا جائے گا، جنت کا ایک باغیچہ اس کے نام پہ دیا جائے گا۔ یہ اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے گیا تھا، تو رحمت کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جنت کا درجہ اور جنت کے باغیچے مل رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اپنے ان نیک بندوں پر جو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی جی جان لگائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں 7ویں چیز جس کی وجہ سے اللہ کے فرشتے بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، وہ بندے ہیں، وہ سعادت مند ہیں، وہ نیک لوگ ہیں جو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ جمعہ کے خطبے کے اندر یا درس کے ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی ایک درود ہے۔ تو جو لوگ اللہ رب العالمین پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما من مسلم یصلی علیہ، جو بھی مسلمان میرے اوپر درود پڑھے گا الا صلت علیہ الملائکۃ، جو میرے اوپر درود پڑے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے۔ ما صلی علیہ، اس وقت تک دعائیں کرتے رہیں گے اللہ کے فرشتے جب تک وہ بندہ میرا وہ امتی میرے اوپر درود پڑھتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيَكْثُرْ، اب وہ بندے کا اپنا معاملہ ہے، وہ بندے کا اپنا معاملہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کو اپنے اندر کتنا سمیٹنا چاہتا ہے، اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کا کتنا حقدار اپنے آپ کو بنا رہا ہے۔ چاہے تو دیر تک بنا کے رکھے، دیر تک درود پڑھتا رہے اور اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے رہے، یا تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لے تو تھوڑی دیر کے اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرے۔ تو یہ درود پڑھنا، اور جتنی دیر پڑھیں گے جتنا دیر ہم پڑھیں گے اتنا دیر اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اور وہ 10 نیکیاں وہ اپنی جگہ پہ، 10 اجر و ثواب جو ملتا ہے وہ اپنی جگہ پہ، یہاں اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک اور عمل ہے جو 8واں عمل ہے، وہ یہ کہ آدمی جو اللہ کے نیک بندے روزہ رکھتے ہیں اور روزہ سحری کے ساتھ رکھتے ہیں، تو سحری کرنے والوں پر بھی اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ، نیت شرط ہے، سحری شرط نہیں ہے، لیکن اگر آدمی سحری کر لیتا ہے تو دیکھ اسلام کتنا پیارا دین ہے، باقاعدہ لوگوں کو ترغیب دلائے، ابھارا ہے کہ بغیر سحری کے روزہ نہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں السحور اکلہ برکتن، سحری کرنا یہ برکت کا سبب ہے، تمہارے بدن کے اندر بھی برکت، تمہارے دن کے اندر بھی برکت، ہر اعتبار سے تمہارے اندر برکت کا سبب ہے۔
فلا تدعوہ، تو سحری کرنا مت چھوڑو، سحری کر لیا کرو، چاہے جتنا رات میں جاگے ہو، چاہے کتنا تھکے ہارے ہو، لیکن چونکہ سحری کھانے میں برکت ہے اس لیے سحری کرنا مت چھوڑو۔ اور اگر کچھ بھی دل نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی طبیعت آمادہ نہیں ہے کر رہی ہے، تو سحری کے ٹائم پہ اٹھ کر کے ایک گھٹ پانی ہی پی لو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور جو رہتا مائن، یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ دوسرا فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اس لیے کہ جو لوگ سحری کرتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کے لیے جو سحری کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کچھ مشکل ترین اعمال نہیں ہے۔ جن اعمال کا میں نے 8-9 اعمال کا جو تذکرہ کیا، ان میں کچھ اعمال تو ایسے ہیں جو بہت آسان ہیں، بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اور آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ، عرض کرنے کا مطلب یہ جو 8-9 اعمال ہم نے آپ کے سامنے جو نیکیاں گنایا ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر وہ صفات، وہ خوبیاں پیدا کریں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے نورانی مخلوق کے دعاؤں کے حقدار ہو سکیں۔ یہ ہمارے یعنی فرشتوں کی، اللہ کے نیک بندوں سے نوعیت کی جو دوسری قسم ہے دعا کرنا ہے۔ اور یہی نہیں، آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں کہ اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں نا، ان کا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے کتنا گہرا ہوتا ہے، کتنا خیر خانہ ہوتا ہے، کتنا لگاؤ فرشتوں کو اللہ کے نیک بندوں سے ہوتا ہے کہ صرف وہ دعائیں نہیں کرتے ہیں، وہ تو دعائیں کرتے ہیں، اپنی دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو نیک بندے اپنے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں کی قبولیت کے بھی اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک یہ کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما دے، رحم فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ان کو رنج سے، علم سے بچا لے، یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ پلس دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے جو خود دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، میری یہ حاجت ہے، میری یہ ضرورت ہے، جو اللہ کے نیک بندے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ اپنی اس بندے کی دعا قبول کر لے۔ اللہ، کتنا گہرا تعلق اللہ کے، یہ ہم کو فیل ہو یا نہ ہو، ایمان اگر ہے تو اس کا احساس ہماری زندگیوں کے اندر دکھائی دے گا، وہ سکون کی شکل میں، وہ اطمینان کی شکل میں، وہ غیبی مدد کی شکل میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا اب یہاں سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، اب تو گیا، ہاتھ پیر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اچانک ایسا کہاں سے پاور آ جاتا ہے زندگیوں کے اندر، اتنا زیادہ طاقت انسان کی زندگی میں کہاں سے آ جاتا ہے، غیبی مدد ایسی ہو جاتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، پلاننگ کرتا ہے یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، اور کوئی بھی اثر دکھائی نہیں دیتا، کہیں بھی روشن راستہ اس کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب وہ کام ہونے کا ٹائم آتا ہے تو ایک چٹکی میں وہ کام کیسے ہو جاتا ہے اس بندے کو بھی احساس نہیں ہوتا۔ بعد میں کہتا ہے میں تو اتنا ٹینشن لیا تھا لیکن اتنا جھٹکے میں وہ کام ہو گیا کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلا۔ شادی کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، یا کوئی بڑا کام کرنے کا معاملہ ہو، یہ غیبی طور سے جو مدد آتی ہے یہ اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کا نتیجہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے فرشتوں کی ریکویسٹ کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گزارش کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے جو دعائیں کرتا ہے وہ دعائیں اس بھائی کے لیے قبول ہوتی ہیں۔ یعنی ہم اور آپ میں سے کوئی آدمی اپنے اس بھائی کے لیے جو یہاں پہ نہیں ہے، غائبانہ طور سے ہم اپنی دعاؤں میں اس کو یاد کرتے ہیں، اپنی نمازوں کے اندر جب دعا کرتے ہیں تو اپنی دعاؤں کے اندر اپنے بھائی کو بھی شامل کرتے ہیں، اس کے دکھ درد کو بھی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، تو ایسی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یعنی وہ دعائیں جو مقبول ہوتی ہیں، جو اللہ کے یہاں رد نہیں ہوتی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کروں، یا میرا کوئی بھائی میرے لیے میری غیر موجودگی میں میرے لیے دعا کرے تو یہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب، ایک مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے بظاہر الغیب، اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے مستجابۃ، قبول کی جاتی ہے۔ تو ہم دعا اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہیں تو ہم کو کیا ملا؟ بہت سارے لوگ ایسا، شیطان ان کو پٹی پڑھا کر دماغ میں بات ڈالتا ہے، ارے اس کے لیے کیا دعا کرتا ہے، تجھ کو کیا ملنے والا، تو اپنے لیے مانگنا، اس کی اپنے بھائی کے بیٹے کی ترقی کے لیے دعا مانگ رہا، اپنے بیٹے کے لیے ترقی کے لیے دعا مانگنا،
اپنے بھائی کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اس کے کاروبار کو چمکانے میں، اس کا یہ دنیا کے بہت سارے لوگ ایسا شیطان ان کے دلوں کے اندر پڑھاتا ہے، ارے اپنا اٹھنا دوسرے کے لیے دعائیں کیوں کرتا ہے؟ تو ان کے لیے حدیث بڑی پیاری ہے اور بہت ہی جان اس حدیث کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور سے دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آدمی دعا کرتا ہے اس آدمی کے سر کے پاس ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے، وَعِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، اللہ کی طرف سے اس بندے کے پاس ایک فرشتے ڈیوٹی کے طور پہ لگا دیتا اللہ تعالیٰ۔ جو بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ فرشتہ، میں اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوں، میرے ساتھ ایک فرشتہ اللہ رب نے لگا دیا ہے، اور وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ کُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ، اور جب بھی وہ بھائی اپنے بھائی کے لیے دعائیں کرتا ہے غائبانہ طور سے، قَالَ الْمَلَكُ الْمُؤَكَّلُ بِهِ، تو وہ فرشتہ جو دعا کرنے والے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے لگا دیا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے آمین۔ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ یہ بندہ، یہ بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، بھائی کے حق میں اس کی دعا قبول کر لے۔ یہ بھائی کے حق میں فرشتے نے ریکویسٹ کر دیا۔ گہرا تعلق دیکھیں فرشتوں کا اللہ کے سعادت مند بندوں سے کتنا گہرا ہے، اس گہرائی کو آپ ناپیں کہ ایک تو فرشتے خود دعا کر رہے ہیں، دوسری ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں، آمین، اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ اور آگے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَكَ بِمِثْلِهِ، اور فرشتہ ساتھ میں یہ بھی کہتا اللہ اس نے جو اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے نا خیر، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دے۔ ہم نہیں مانگے اپنے لیے، ہم نے مانگا اپنے لیے، ہم نے تو اپنے بھائی کے لیے مانگا، لیکن وہ فرشتے کا تعلق ہم سے کتنا گہرا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی دعا اس کے بھائی کے حق میں قبول کر لے، اور جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے خیر نہ، اللہ تعالیٰ وَلَكَ بِمِثْلِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دے۔ اللہ اکبر۔ اب گہرائی کو آپ ناپ نہیں سکتے ہیں کتنا اللہ کے نورانی مخلوق کا اللہ کے نیک بندوں سے تعلق ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں اللہ کے فرشتوں کا جو ایک تعلق ہے اللہ کے نیک بندوں سے، وہ دعاؤں کا ہے۔ اور تیسرا جو تعلق ہے وہ یہ کہ اللہ کے فرشتے سعادت مندوں کو بشارتیں بھی سناتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا آتا ہے موقع کہ اللہ کے فرشتے جب اللہ کے نیک بندے چکنا چور اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے پہ کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کے اندر بے سہارا فیل کرتے ہیں، غمگین فیل کرتے ہیں، چاروں طرف سے دشمنوں کا یلغار ہے، اب اندر سے جھجھوڑا جا رہا ہے، ایسے موقع پر فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، نہ گھبرا نہیں، اللہ تیرے ساتھ ہے، یہ دل میں ڈھارس بڑھاتے ہیں۔ تو ایک تعلق محبت کا، دوسرا تعلق دعاؤں کا، اور تیسرا تعلق بشارتیں سنانے کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت مشہور آیت ہے سورہ فصلت کی، اللہ رب نے بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ زندگی کے اندر کبھی کوئی حادثہ آ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی لاس ہو گیا، سگا دوست اچانک بائک پہ جا رہے تھے ہم دونوں اور ایکسیڈنٹ ہوا، میں بچ گیا، بھائی چلا گیا، تو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ نہیں، زندگی کے حادثات میں اتفاقاً کبھی ایسا ہو حالات سازگار نہ ہو تو زبان سے بول دے اللہ میرا رب ہے، نہیں، ایسے لوگ نہیں، بلکہ ہر حالت میں ثم استقاموا، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن جریر رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استقامت کون لوگ ہیں؟ استقامت اختیار کرنے والے میرا رب اللہ ہے اس کہنے پر جمنے والے کون لوگ ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ استقامت اختیار کرنے والے اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ جم گئے ہیں۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جانا، جو لوگ اس چیز پر عمل کر رہے ہیں یہ حقیقت میں استقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ استقامت اختیار کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو لومڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، جہاں موقع پاتے ہیں، جدھر تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، جہاں تھوڑا سازگار دکھتا ہے، جدھر کی ہوا ادھر ہی بہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ استقامت اختیار کرنے والے نہیں ہیں۔
تو کیا ہوتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اسی پہ جمے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے آسمان سے اللہ کے حکم کو لے کر اس بندے کے پاس آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، کیا کرتے ہیں فرشتے آ کے؟ کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، بے سہارا ہو گئے، دشمن تمہارے اوپر وار کر رہا ہے، تمہارا یہ کام اٹکا ہوا ہے، اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور غمگین بھی مت ہو جاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی سرٹیفکیٹ لے لو جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ علماء کرام نے ان آیتوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کیا ہے، گفتگو کیا ہے، تفصیل بیان کیا ہے کہ آخر یہ فرشتے آتے کب ہیں، یہ فرشتے انسان کی زندگی میں کب آتے ہیں۔ تو لب لباب خلاصہ ہی میرے بھائیوں کہ انسان کی زندگی میں بھی آتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو ٹھگا ہوا محسوس کرتا ہے، دنیا کے اندر بے سہارا محسوس کرتا ہے اللہ کا نیک بندہ، شرط ہے اللہ کا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت اختیار کرنے والا ہے، لیکن چونکہ دنیا کے اندر اتنے مکار، اتنے چالاک لوگ ہیں کہ اس آدمی کی دینداری کی پرواہ نہیں اور وہ ٹھگا ٹھگا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ موت کے ٹائم پہ بھی اللہ کے فرشتے آتے ہیں، قبر میں سوال و جواب کے ٹائم پہ بھی فرشتے آتے ہیں ان کے پاس اطمینان دلانے کے لیے، ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے، ان کی خوف کو زائل کرنے کے لیے۔ میدان محشر میں فرشتے اللہ کے فرشتے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے، اس وقت تک ساتھ رہیں گے جب تک ان کو جنت میں داخل نہیں کرا دیتے ہیں، اور جنت میں داخل کرا دیے تو سارے دکھوں کا مداوا، ساری تکلیفوں کا سے نجات جنت ہی ہے میرے بھائیوں۔ انشاءاللہ اسی آیت پر آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو ان صفات کو اپنے اندر پیدا فرمانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین تیرے نیک بندے یعنی فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بن سکیں اور اس کے مستحق ہو سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔